بسم الله الرحمن الرحیم منہاج المسلم درس نمبر 24 آداب الاولاد آگے اولاد کی جو آداب ہے، اولاد کے آداب، پھر اس کے بعد الاخوہ بھائی کی آداب، پھر ہے زوجان زوجین کی. ہم آج یہی پڑھ رہے ہیں. المسلم يعترف بأن للولد حقوقا على والده يجب عليه أداؤها له. مسلمان کا اس پر اعتراف عقیدہ ہوتا ہے کہ بچے کی بھی حقوق ہوتے ہیں، والد پر لازم ہے. وآداب يلزمه القيام بها إزاء، ان آداب پر کڑا ہونا، ان کا کرنا لازم ہے. وہی تتمثل في اختیار والدته وحسن تسمیته. تو کیا کرنا ہے، ان کی صورت یہی بنتی ہے نا کہ اچھا نام اس کا رکھے. وذبح العقیقۃ عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن جو ہے اس کا عقیقہ کرے. وختانہ، اور ختنہ کرے اس کی. ورحمتہ والرفق به، اس پر رحم کرنا، نرمی کرنا. والنفقۃ علیہ، بچے پر خرچ کرنا، اس کے لیے خوراک لانا. وحسن تربیتہ، بچے کی اچھی تربیت کرنا. والاہتمام بتثقیفہ وتأدیبہ، اس کے مثقف و مؤدب بنانے کا اہتمام کرنا. واخذ بتعالیم الاسلام وتمرینہ علی اداء فرائضہ وسننہ وآدابہ، اسلامی تعلیمات اس کو سکھائے، تمرین اور مشق دے فرائض سنن آداب کے خط. اذا بلغ زوجہ، پھر جب وہ کیا جائے بالغ ہو جائے. ثم خیر بین یبقى تحت رعایتہ وبین یستقل بنفسہ، کہ اس کے ساتھ رہے یا اس سے الگ رہے. وبین ویبنی مجدہ بیدہ وذلک للأدلة والکتاب والسنة التالیہ، اور کیا کرے گا، بچے کا درجہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، کہ مائیں جو ہے 2 سال دودھ پلاتی ہیں نا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اس مدت میں ماں کا جو خرچہ آتا ہے نا، وہ اس بچے کے والد پر آتا ہے، خرچہ اور کسوہ کپڑا وغیرہ. اس میں دیکھئے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ مسلمانوں خود کو بھی جہنم سے بچاؤ، اولاد وغیرہ گھرانے والے کو بھی. نارا وقودها الناس والحجارة علیہ ملائکۃ غلظ. وفی هذه الآیۃ الامر بوقایۃ الاہل من النار، اس آیت میں امر ہے کہ اہل کو کیا کرے، آگ سے بچائے. وذلک بطاعت اللہ تعالی وطاعته تعالی، اللہ کی طاعت سے ہوتا ہے نا. وطاعته تعالی تستلزم معرفۃ ما یجب تعالی ان یطاع فیہ، اور اللہ کی طاعت تب ہوتی نا کہ جب ان چیزوں کو تو پہچان لے کہ جن میں اللہ کی طاعت ضروری ہے. وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى بِغَيْرِ التَّعَلُّمِ، تعلیم کے بغیر نہیں ہوتا. وَلَمَّا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الرَّجُلِ، بچہ بھی گھرانے کا ایک فرد ہوتا ہے. كانت الآية دليلا على وجوب تعلیم الوالد ولده وتربیته وارشاد، کس سے پتہ چلتا ہے، دلیل علی وجوب تعلیم الوالد، کہ والد کی تعلیم دینا، تربیت دینا، ارشاد و رہنمائی ضروری ہے. وحمل علی الخیر والطاعت للہ ولرسولہ، اور اس کو اللہ رسول کی کاموں پر لگانا ضروری ہے. وتجنیبہ الکفر والمعاصی والمفاسد والشرور، اور کفر سے، گناہوں سے، فسادات سے، شر سے بچانا اس کا ضروری ہے. لیقیہ بذلک عذاب النار، کما ان فی الآیۃ الاولی، دیکھیں یہاں پر بھی بتایا، دلیل علی وجوب نفقۃ الولد علی الوالد، کہ بچے کا نفقہ لازم ہوتا ہے. اذ النفقۃ الواجبۃ للمرضعۃ کانت بسبب ارضاعها الولد، کہ مرضعی کا نفقہ یعنی دودھ پلانے والی کا نفقہ بھی بچے کی وجہ سے آتا ہے نا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. آگے دیکھیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عن اعظم الذنوب، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے متعلق پوچھے گئے تو فرمایا کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے. ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، ایک شرک کرنا ہے. نمبر 2 ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، بچے کو مارنا. فالمنع من قتل الاولاد مستلزم لرحمتهم والشفقۃ علیہم،
بچوں کا مارنا کس وجہ سے مانا کہ اس پر انسان قدرتی طور پر شفیق رحیم محافظ ہوتا ہے علی اجسامہم وعقولہم وارواحہم وقال فی العقیقۃ علی الولد، پھر فرمایا کہ جب بچہ کسی کا ہو جائے الغلام مرتہن بعقیقۃ تذبح عنہ یوم سابع، کہ بچہ اس میں مرتہن ہوتا ہے یعنی اس کی طرح سے بکری ذبح کی جائے گی، ویسم فیہ، اس میں پھر نام رکھا جائے گا ساتھ دن میں ویحلق رس، اس کا سر جو ہے بال منڈا دے، بال کم کر دے اس کی۔ وقال الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزیں ہیں نا شریعت میں، الختان ختنہ کرنا، والاستحداد بال وال صاف کرنا، وقص الشارب مونچھ کم کرنا، وتقلیم الاظفار ناخنوں کا کاٹنا کترانا کم کرنا، ونتف الابط اور بغلوں کے بالوں کا اکھاڑنا، اور پھر فرمایا کہ اکرم اولادکم، اولاد کا اکرام کرو، وحسنوا آدابہم، ان کو اچھے آداب سکھاؤ، فإن اولادکم ہدیۃ لکم، کہ اولاد اللہ کی طرف سے ہدیہ تحفہ ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمانے کی ساؤ بین اولادکم فی العطیہ، کہ اولاد کو دینے میں برابری رکھو، زیادہ نہ دو ایک کو زیادہ دوسرے کو کم، وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر میں یہ تفضیل جائز رکھتا نا تو بیویوں میں رکھتا۔ وقال کہ فرمائے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، بچوں کو اولاد کو حکم کرو نماز کا، وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے ہو جائے تو پھر مارنا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال پر ان کی بستر چارپائی وغیرہ الگ رکھو، کسی کے ساتھ نہ لٹانے دو۔ تو دیکھیے اس سے سب معلوم ہو رہا ہے نا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ من حق الولد علی الوالد، یہ اولاد کا حق ہے کہ یعلمہ الکتابۃ والرمایہ، کہ والد سے اس کو لکھائی سکھائے، تعلیم دے اور تیر اندازی سکھائے، وَلَا يَرْزُقُ إِلَّا حَلَالًا طَيِّبًا، اور حلال رزق کھلائے۔ اور ایک جائے گی کہ تزوجوا فی الحجر الصالح فإن العرق دساس، وقد امتنع عربی على أولاده باختیار أمهم، فقال وأول إحسان إليكم تخير لماجدة الأعراق بادن إفافها، تو معنی یہ ہے کہ بس کیا کرے اس کا نکاح کر لے جب وہ کیا ہو جائے اس کی قابل ہو جائے، کیونکہ بعد میں پھر کیا ہو جائے گا، اچھا نہیں رہے گا، گناہ وغیرہ کی طرف جائے گا۔ آگے الاخوۃ، اخوہ کسے کہتے ہیں؟ الاخوہ لفظ لکھے بھائی چارے کو کہتے ہیں، تو مراد یا پر اس سے کیا ہے؟ اخوہ بھائی وائی ہیں۔ دیکھیں المسلم یرا ان الادب مع الاخوة کالادب مع الآباء والابناء سواء، جس سے باپ دادا اور بیٹوں کے ساتھ ادب رکھنا پڑتا ہے اس طرح بھائیوں کے ساتھ، والاخوة الصغار من الادب نحو اخوتهم الکبار، کہ چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کا ادب کریں گے، مکان علیم الابام، جیسے باپ دادا کا کرتے ہیں، وَأَنَّ عَلَى الْإِخْوَةِ الْكِبَارِ، بڑے بھائی پر لازم ہے، نحو اخوتهم الصغار، چھوٹے بھائی کے لیے، مکان لابویہم علیہ من حقوق وواجبات وآداب، جیسے کہ وہ کیا ہوتے چھوٹوں کے ہوتے اور والدین کے ہوتے ہیں۔ حق کبیر الاخوة علی سیرہم، حدیث کے بڑی بھائی کا حق ایسا ہوتا ہے کہ حق الوالد علی ولدہ، جیسے باپ کا حق ہوتا ہے۔ اس ایک حدیث میں ہے کہ بر امک و اباک، والدین سے احسان کرو، ثم اختک و اخاک، بھائی بہن سے، ثم ادناک فادناک، پھر قریب تر۔ الزوجان، المسلم یعترف بالآداب المتبادلہ بین الزوج و زوجته، شوہر بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان بھی کچھ آداب، وہی حقوق کل منہم علی صاحبہ، ایک دوسرے کے اوپر ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کے حقوق ہے نا تو عورتوں کے بھی حقوق ہے، کہ کیا کرے اپنی بیویوں کے لیے کپڑا وپڑا سب کچھ نفقہ سکنا دے۔ ففي هذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه وخصت الرجل بمزيد درجة، اس آیت نے صرف مرد کو تھوڑا سی خاص کر دیا ہے کہ مرد کا درجہ ضرور پر اعتبارات خاصہ، خاص اعتباروں کی وجہ سے۔ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ لَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، تمہارا بیویوں پر حق ہے، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكَ حق، بیوی کا بھی حق ہے۔ پھر بھی یہ حقوق جو مشترک بین کل من الزوجین ہیں، بعض جو ہے خاص ہے، بعض مشترک ہے۔ دیکھیں
حقوق مشترکہ کیا ہے یہ ہے الاول الامانۃ اذ یجب على كل من الزوجین یکون امینا مع صاحبی فلا یخون فی قلیل ولا کثیر. بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے بالکل امین ہونا چاہیے، امانت دار، خیانت نہ کرے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ دو شریکوں کی طرح ہے نا، جیسے دو شریک کسی شرکے میں کام کرے، شریکہ کمپنی میں. فلا بد من توفر الامانہ، دونوں میں امانت پوری ضروری ہے، والنصح والصدق، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ ہو، سچے ہو، ایک مخلص ہو، فی کل شان من شؤون حیاتہم الخاصہ والعامہ، تمام حالات میں. نمبر 2 المودۃ والرحمہ، بیوی شوہر کا آپس میں محبت رحمت لازم ہے. کہ یحمل کل منہم علی صاحب اکبر قدر من المودۃ الخالصہ، کہ کیا کرے اس پر ابار دے کہ خوب محبت کرے، والرحمت الشامل تبادلانها بینہما طیلۃ الحیات، کہ پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے. خود اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہے، لتسکنوا الیہا، ایک سکون حاصل ہوتا ہے دماغی، ذہنی، جسمی. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان رحمت و مودت بھی ڈالی اللہ. نمبر 3 الثقۃ المتبادلۃ بینہما، ایک دوسرے پر اعتبار بھروسہ کرنا چاہیے، کہ ایک دوسرے کا بھروسہ ہو. یکون کل منہم واثقا فی الاخر ولا یخامرہ ادنی شک فی صدقہ ونصحہ واخلاصہ لہ، کہ کسی بھی طرح سے اس پر شک نہیں ہونا چاہیے، نہ صداقت میں، نہ خیرخواہی میں، نہ اخلاص میں. ویسے تو مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اور ساتھ ساتھ مسلمان کو چاہیے جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے پسند کرے، یہ بھی اس کی دینی بہن ہے. والرابطۃ الزوجیہ لا تزید اخوۃ الایمان الا توثیقا وتأکیدا وتقویہ. ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں، جب ایک آدمی بیوی کے ساتھ نکاح کر جاتا ہے، بیوی اس کی بن جاتی ہے نا ایک عورت، تو بہن بھائی ہیں یہ دینی اعتبار سے، پھر تو ان کی اندر اخوت ایمانی اور بڑھنی چاہیے. آگے نمبر 4 ہے الاداب العامۃ من رفق فی المعاملہ، عام آداب کیا ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرے، سختی، مار داڑ، فضول کے دنگے جھگڑے، فساد، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ستانا، یہ بالکل سوچ میں نہ لائے. وطلاقۃ وجہ وکرم قول وتقدیر واحترام، ہمیشہ کھلے چہرے کے ساتھ آپس میں ملے، غصے وغیرہ نہ کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے. معاشرہ، اس کو معاشرہ بالمعروف کہتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کہ وعاشرہن بالمعروف ہے، بیوی کے ساتھ بہت اچھے انداز سے رہو، زندگی ایسی گزارو کہ ایک دوسرے کے لیے یادگار بن جائے. سبب الخیر الذی امر به رسول صلی اللہ علیہ وسلم واستوصوا بالنساء خیرا، دیکھیں کہ بیوی کے ساتھ بالکل اچھے رہو. هذه جملة من الآداب المشتركة بين الزوجين والتي ينبغي يتبادلها بينهما عملا بالميثاق الغليظ، کہ ان دونوں کا تبادلہ رکھے آپس میں جیسے کہ پختہ عہد ہے، جس کی طرف قرآن میں اشارہ کیا کہ تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض، کہ تم ایک دوسرے کے تو بہت قریب جا چکے ہو. واخذن منکم میثاقا غلیظا، کہ بیوی نے تم سے تو بڑا پختہ وعدہ لیا ہے کہ زندگی بھر میں تمہارا جیون ساتھی بنوں گا. ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس کی جو مہربانیاں ہیں، جو لطف و شفقت، محبت و الفت ہیں، ان کو بھولنے نہیں ہے تم نے. یہ تو کیا ہو گئے، آداب ہو گئے عام طور پر نا. پھر آگے انشاءاللہ بیان کریں گے آداب جو خاص ہوں، بیوی کے آداب اور شوہر کے آداب، مانا جو حقوق ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.